میرے دو سوال ہیں. آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں. آپ کے سوالات ہمارے جوابات تو پوچھیں. سر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کی رپورٹ کے مطابق 2018 کی بجائے 2019 میں کرپشن بڑھ گیا ہے. تو سر جو ہے حکومت جو ہے وہ اس نے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پر بھی جو ہے وہ سوالات اٹھا دیے ہیں. تو جب 2018 میں اس کی رپورٹ آئی تھی تو عمران خان جو تھے وہ اسی کو بنیاد بنا کر نواز شریف کی حکومت کو کرپٹ ترین قرار دے رہے تھے. تو اب سر یہ ایسا کیوں ہے؟ پہلے تو یہ پتہ لگا کہ شاید یہ رپورٹ جو ہے دس از اباؤٹ دا پریزنٹ گورنمنٹ، لیکن گورنمنٹ کے ریپرزینٹیوز نے بات کی کہ دس از بیسکلی ڈیٹا ٹیکن فرام پریویس 2 years آف گورنمنٹ. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو پچھلی گورنمنٹ کے بارے میں رپورٹ ہے جو کہ 2019 یا 2020 میں وہ ایشو کر رہے ہیں. آپ کے اس کے بارے میں کیا تبصرہ ہے؟ کیا یہ ایسے ہی ہوتا ہے؟ کیا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل اسی طرح کام کرتی ہے یا کہ یہ پریزنٹ گورنمنٹ کے بارے میں ہی کام کر رہی ہوتی ہے؟ تھینک یو. دیکھیں جو ان کی میتھڈالوجی ہے اس کو اگر آپ پڑھیں تو اس کے اندر وہ بیشتر رپورٹس کے اوپر ریلائی کرتے ہیں اور ان رپورٹ سے ڈیٹا اکٹھے کرتے ہیں. تقریباً میرے خیال میں 7 رپورٹس پر انہوں نے ریلائی کیا. 2 رپورٹس جو ہیں ان کا تعلق پچھلی حکومت سے متعلق ہے اور باقی جو 5 رپورٹس ہیں میرے خیال میں ان کا تعلق 2019 کا وہ لیٹسٹ ڈیٹا ہے جس سے مراد کوئی اس حکومت کا ٹینیور کور کرتے ہیں. اور جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا وضاحت آئی ہے اس کے مطابق جن رپورٹس کی بنیاد پر یہ تصور بنایا گیا تھا کہ پاکستان سلپ کیا ہے نیومیریکلی کرپشن کے انڈیکس کے اوپر، وہ پرانی رپورٹس تھیں. جو اس وقت کلیکٹیو رزلٹ ہے ان کے مطابق پاکستان کی کیفیت ویسی ہی ہے جیسے پہلی تھی. تو یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی میتھڈالوجی کے بارے میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اب انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ ان کی طرف سے آئی ہے کہ کرپشن کی حالت ویسی ہی ہے 2019 میں جیسی پہلے تھی. اس کے اوپر حکومت بڑی خوش ہے. لیکن کیا آپ کا واقعتاً خیال ہے کہ حکومت کو خوش ہونا چاہیے؟ اگر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل یہ کہہ رہی ہے کہ 2019 میں، اگر وہ یہ کہہ رہی ہے 2019 میں حالت وہی ہے جو پہلے والی تھی، تو پہلے والے کے بارے میں تو آپ یہ کہتے تھے کہ پاکستان بدترین کرپٹ ترین ملک ہے دنیا کا. یہ آپ بین الاقوامی طور پر فورن آڈینس کے سامنے کھڑے ہو کے یہ بات کرتے تھے. چین کے اندر کھڑے ہو کے آپ یہ بات کرتے تھے، ڈیوس کے اندر کھڑے ہو کے آپ نے بات کی، امریکہ کے اندر کھڑے ہو کے آپ نے بات کی کہ اس سے بدترین حالات تو پاکستان میں پہلے آئے نہیں. تو جب ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پر یہ کہتی ہے کہ ویسے ہی حالات ہیں تو اس سے پھر یہ خوش ہونے کی بات ہے، شرمندہ ہونے کی بات ہے. اور جو پہلا سوال ہے کہ پہلے جب کرپشن کے بارے میں ڈھنڈورا پیٹا جاتا تھا تو اس کو بانتیجہ بنانے کے لیے ایک پولیٹیکل آرگومنٹ کیا جاتا تھا کہ جب تک ہم نے حکمرانوں سے جان نہیں چھڑائی تو کرپشن کے انفریز سے جان نہیں چھڑا سکتے. آج بھی وہ آرگومنٹ پھر کرنا چاہیے. اگر حالات پہلے جیسے ہی ہیں تو پھر یہ حکمران اتنے ہی کرپٹ ہوئے جتنے پہلے کرپٹ تھے، تو پھر ان سے بھی جان چھڑانی چاہیے. پہلے والا جو آرگومنٹ تھا کرپشن پاکستان میں موجود ہے لیکن کیا کرپشن کا وہ ایکسٹینٹ ہے اور وہ لوگ ہی کیا اس کے ذمہ دار ہیں جن کے پاس سیاسی قوت ہوتی ہے، یہ بہت بڑی ڈیبیٹ ہے. آپ کبھی اعداد و شمار تو اٹھا کے دیکھیں. اگر آپ نے کیسز جو ہیں، جو کرمنل کیسز اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں یا گرافٹ کے کیسز ہیں، کہ جو ہندوستان کی پارلیمنٹ ہے اس کے اندر جو لوگ موجود ہیں ان کا کتنا فیصد جو ہے وہ ان کے خلاف مختلف قسم کے کیسز ہوئے ہیں. پاکستان کی پارلیمنٹ میں جو سیاسی نمائندگان ہیں ان کے خلاف کتنے فیصد کیسز رجسٹر ہوئے ہیں. تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ واقعتاً پاکستان کے اندر کرمنلز کی حکومتیں رہی ہیں یا دنیا بھر کے اندر لوگ مختلف قسم کے سوالیہ نشان لے کر پارلیمان کے اندر آتے ہیں اور نظام پھر بھی نظام چلتا رہتا ہے، اس کو خود کو تباہ نہیں کر دیتا. ہمارے یہاں پہ عجیب صورتحال ہے. کرپشن کے آرگومنٹ کو استعمال کر کے ہم نے حکومت کو تو پلٹائی، ریاست کے نظام کو بھی ہم نے تہہ و بالا کر دیا. تو آرگومنٹ تو پھر یہ ہونا چاہیے کہ اگر پہلی مرتبہ یہ نتیجہ اخذ کیا گیا تھا کہ اتنے کرپٹ ملک کے اندر جب حکمران ایسے ہوں گے یعنی کرپٹ ترین، تو وہ ملک ایسے ہی چلے گا. تو ابھی پھر آرگومنٹ وہی ہونا چاہیے کہ جی کرپشن میں کوئی تبدیلی نہیں ہے ذرا برابر. لہٰذا عمران خان صاحب کے ساتھ بھی وہی ہونا چاہیے جو نواز شریف کے ساتھ ہوا. ہماری معزز سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ یہ ہم کسی گنڈے کو جیسے کہ نواز شریف کو اتارنے کے لیے انہوں نے پروگرام بنایا ہوا تھا کہ اس کو پارٹی کا صدر بھی نہیں رہنے دینا. تو میری آپ سے گزارش ہے، نہل تو
یہ میری عقل میں جہاں تک میری علم ہے تو وہ نہل جو ہے کمپلیٹ بے نامی جائیداد میں مالیوں کے نام پر پراپرٹی کے اوپر جنگیر ترین صاحب بھی وہ نہل ہو چکے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہے کہ میں تو اس کے اوپر دیکھ رہا ہوں کہ پورے پاکستان میں صوبائی حکومتیں ہوں یا کہیں لین دین کا معاملہ ہو، جنگیر ترین صاحب بھی نپٹا رہے ہیں، اور جنگیر ترین ہی MNA خرید کے جہازوں میں جا کے انہوں نے حکومت بنائی ہے. تو کیا اس کا مطلب یہ لیا جا سکتا ہے کہ نہل آدمی اگر حکومت بنوائے گا تو پھر وہ پوری کی پوری حکومت بھی نہل ہو سکتی ہے، یا وہ حکومت ہی واقعی نہل ہے؟ کیونکہ ایک نہل آدمی حکومت کے آدمیوں کو چلا رہا ہے، حکومت کو بچا رہا ہے، حکومت کو آدمی خرید رہا ہے، آدمی ڈرا رہا ہے، آدمی بنا رہا ہے، گندم میں پیسہ بنا رہا ہے. تو ابھی سپریم کورٹ کو اور معزز چند آدمیوں کو یہ نظر نہیں آتا کہ ایک نہل آدمی جو سراسر ٹی وی پہ آ کے پریس کانفرنس حکومت کی طرف سے کرتا ہے، جبکہ نواز شریف کو تو پریس میڈیا والوں کو منع کر دیا کہ اس کی فوٹو بھی مت دکھائیں، اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے. اور انہوں نے تو حد کر دی کہ ہر پریس کانفرنس میں جنگیر ترین صاحب ہوتے ہیں. آٹا خریدنا ہو، آٹا بیچنا ہو، آٹا باہر جانا ہو، چینی جانی ہو، چینی آنی ہو، اور حتیٰ کہ کوئی MP ناراض ہو جائے، کسی جگہ حکومت کا زیادہ خطرہ ہو تو ہمارے عمران صاحب جو وہ جنگیر ترین صاحب کو آگے کر دیتے ہیں. تو جب سپریم کورٹ نے دونوں کو نہل کر دیا ہوا ہے تو یہ ایک طرف سے نہل تو بالکل غائب کر دیا گیا، اور دوسری طرف سے جو نہل ہے اس کو سرے عام چھوڑ دیا گیا ہے. جی بڑا اہم آپ نے نقطہ اٹھایا ہے. جب سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت ان کو تاحیات نااہل کر دیا گیا ہے تو پھر ان کو یہ رتبہ دینا براہ راست توہین ہے اس فیصلے کی جس کے تحت ان کو نااہل کیا گیا. اور بنیادی طور پر آپ بتا ہی رہے ہیں سپریم کورٹ کو کہ جب آپ ہمارے اوپوننٹس کو نااہل کریں گے تو ان کا تو ہم نے جو ہے نا ناطقہ بند کر دینا، ان کو تو ہم نے کہیں پہ آنے نہیں دینا، ان کی شکل بھی نہیں دکھانی ہے. اور ان کے لیے تو آپ کو پتہ ہے نا ٹکرز بھی لکھے ہوئے آتے ہوتے تھے اور کہا جاتا تھا جی کہ ان کو آپ مجرم جو ہے نواز شریف قرار دیں اور ان کے جرائم کو 2 سطروں کے اندر بیان ضرور کریں جب بھی ان کا نام ہے. تصویر تو خیر ان کی چلانی نہیں ہے اور یہاں پر دندناتے پھرتے ہیں اور اس کے اوپر کسی کو نہیں لگتا کہ نظام کے اندر کوئی بہت بڑی خرابی ہے. اور اس شخص کا جس کو نااہل قرار دیا گیا ہے اور جو اپنے حلقوں سے ہارتا بھی چلا آ رہا ہے اور جس کا نام متضاد ترین جو ڈیلز ہیں ان کے اندر بھی لیا جاتا ہے، وہ کھلے عام پریس کانفرنسز کر رہا ہے. جب آپ ایسے کام کرتے ہیں اور اس کے بعد قانون اور آئین کی بحث کرتے ہیں اور پھر لوگوں کو یہ لیکچر دیتے ہیں جی کہ نہیں ریاستیں جو ہے نا وہ دراصل جب تک قانون نہیں ہونا تو ریاست چلتی نہیں ہے، جب تک آئین کا اطلاق نہ ہونا چاہیے. اکراس دا بورڈ ہم نے ساروں کو رکھنا ہے، کوئی بھی قانون سے بالا نہیں ہے، جمہوری ریاست. تو آپ اتنے ہلکے محسوس ہو رہے ہوتے ہیں اور لوگ سامنے اگر آپ کے بیٹھے ہوں ان کو اجازت ہو کہ اپنے جذبات کا اظہار کریں تو وہ آپ کو بتائیں کہ وہ اس وقت آپ کے بارے میں کیا سوچ رہے ہوتے ہیں. تو ایک بہت بڑا کھلا اور شرمناک قسم کا تضاد ہے کہ ایک طرف جب آپ کے اوپوننٹس نااہل ہوتے ہیں ان کے اوپر آپ زمین بھی تنگ کر دیتے ہیں، اور دوسری طرف جب آپ کا اپنا دوست جو ہے وہ نااہل ہوتا ہے اور تاحیات نااہل ہوتا ہے تو اس کو وہ تمام مراعات اور تمام مرکزیت دے دی جاتی ہے اور ان کو ان لوگوں کے اوپر فائز کر دیا جاتا ہے عملاً جو لوگوں کے ووٹ لے کے آئے ہوئے ہوتے ہیں. اور پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ ہم ریاست جو ہے وہ ایسی ہے کہ بالکل ریاست مدینہ جیسے. طلعت حسین صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ کئی مہینوں سے اسلام آباد میں ان ہاؤس تبدیلی کی بات ہو رہی ہے اور جو خیبر پختونخوا اسمبلی میں 3 صوبائی وزراء شاہرام خان، عاطف خان اور شکیل خان کو فارغ کر دیا گیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان میں وزیر اعلیٰ تبدیل کرنے کی بات ہو رہی ہے اور پنجاب میں عثمان بزدار صاحب کی بھی تبدیلی کی بات ہو رہی ہے. تو کیا ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے اور اس سے آنے والے وقت میں آپ کو کیا محسوس ہو رہا ہے؟ اس پر ذرا تجزیہ دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دیکھیں میں آپ کو اسلام آباد کے اندر بیٹھ کر یہ بتا سکتا ہوں کہ اسلام آباد میں ہمارے جو معلومات والے رکھنے والے حلقے ہیں ان کے اندر سب سے زیادہ بحث جو ہے اور بات جو ہے اسی کے اوپر ہو رہی ہوتی ہے. جو میرا ابھی تک جو تجزیہ ہے اس کے مطابق ابھی اگر آپ سمجھیں کل پرسوں کچھ ہونے والا تو ایسی بات نہیں ہے، لیکن جو نظام سے
جو اعتماد تھا اس نظام کے اوپر، جو توقعات کا اعتماد تھا اس نظام کے اوپر، وہ عملاً مکمل طور پر اٹھ گیا ہے. ایک فیز آپ کو نظر آتا ہے، ایک خاص قسم کا ٹائم پیریڈ آپ کو نظر آتا ہے جس کے اندر سے اگر کوئی کرشمہ ہو جائے اور حالات بہتر ہو جائیں، یا معیشت کو کوئی ایسا ٹیکہ لگ جائے کہ یکدم کھڑی ہو کے چھلانگیں لگانے لگ جائے، تو شاید جو حالات کا رخ ہے جو عمران خان صاحب کی جماعت کے بالکل خلاف اس وقت آپ کو لگ رہا ہے وہ تبدیل ہو جائے. لیکن اس کرشمے کے بغیر بہت مشکل ہوگا اس نظام کو سسٹین کرنا. اور پھر میں یہ بھی بتا دوں کہ اس نظام کو سسٹین آپ اس وجہ سے بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ مکمل طور پر کانفلکٹ اور لڑائی کے ساتھ ساتھ فساد پر مبنی ہے. فساد کے ذریعے اور لڑائی کے ذریعے نظام بنا، اور یہ مسلسل لڑائی کی صورتحال میں ہے. تو ہم اندرونی طور پر سیاسی نہ ختم ہونے والی جنگ کے متحمل نہیں ہو سکتے، کیونکہ اصل جنگیں جو ہیں ہمارے بارڈر کے اوپر ڈیولپ ہو رہی ہیں، اور اس سے بھی اہم جنگ جو ہے وہ معیشت کے گرد ڈیولپ ہو رہی ہے. تو اگر ہم نے ایک نیشنل ویژن بنانا ہے تو یہ نظام جو ہے وہ ڈیلیور کرنے سے وہ نیشنل ویژن یہ قاصر ہے. یہ تو پارلیمنٹ کے اندر ڈیبیٹ نہیں کروا سکتے، یہ تو لا پاس نہیں کروا سکتے، آرڈیننسز کے اوپر رلائے کرتے ہیں. تو آپ کو ایک اسلام آباد کے اندر بیٹھے ہوئے یہ سینس ڈیولپ ہوتا ہے کہ حالات کا رخ جو ہے وہ تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے. لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں جی کیلنڈر، ایک تو میں ظاہر نجومی ہوں نہیں، میں تو معلومات کی بنیاد کے اوپر آپ سے بات کروں گا. میرے پاس جو معلومات کا فلو ہے اس کے مطابق حالات واقعتاً بہت مخدوش ہیں اس حکومت کے لیے. لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں کیلنڈر میں مارچ میں کچھ ہونے والا ہے، اپریل میں آپ کو کیلنڈر نہیں دے پاؤں گا. اور یہ جو آپ نے ایگزامپلس کوٹ کی، یہ حالات کی خرابی کی چند ایک مثالیں ہیں. یہ بالکل درست آپ نے تجزیہ کیا.